تقوی کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ عبادات کے اندر ایک مسلمان اپنے آپ کو شریعت کے مطابق بنا کے رکھے۔ عبادات میں، نماز روزے میں، تلاوت میں اور اس طرح کے دیگر عبادات کی جو شکلیں ہیں، رسمیں ہیں، اس میں اپنے آپ کو اچھا، بہتر اور معیاری بنا کے رکھنا صرف یہ تقوی کا تقاضا نہیں ہے۔ تقوی کا تقاضا معاملات میں بھی ہے۔ آپ کے معاملات شریعت کے مطابق ہوں، آپ کا لین دین شریعت کے مطابق ہو، بیع و شراء، تجارت کے طریقے شریعت کے مطابق ہوں، لوگوں سے تعلقات آپ کے شریعت کے مطابق ہوں، حقوق کے معاملے میں آپ شریعت کے مطابق ہوں۔ تقوی کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ عبادات میں اپنے آپ کو بہتر اور معیار مطلوب پر کھرا اتار دیں، بلکہ تقوی کا ایک حصہ معاملات میں بھی اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات، اسلامی ہدایات کے سانچے میں ڈالنا ہے۔ آپ نماز اچھی پڑھتے ہیں، آپ روزہ رمضان کا رکھتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن آپ بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ پڑوسی کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، پڑوسی آپ سے ناراض ہے۔ آپ تجارت اور بزنس کے اندر اسلامی اصولوں اور ضابطوں کا خیال نہیں کر رہے ہیں۔ حرام اور حلال کی تمیز آپ کے یہاں نہیں پائی جا رہی ہے۔ آپ ملاوٹ کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں، یا اسی طرح سے آپ جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا پروڈکٹ بیچتے ہیں۔ اس طرح سے بہت ساری شکلیں ہیں جہاں معاملات میں ہم شریعت کے دائرے سے اور شریعت کے راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو تقوی کے منافی ہے یہ۔ یہاں پھر آپ متقی نہیں رہ گئے، یہاں پھر آپ اللہ والے اور خدا ترس بندے نہیں رہ گئے۔ آپ نماز، روزہ، تلاوت آپ کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ بیٹے کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ بھائی اور بہن کے حقوق کی ادائیگی میں کورے ہیں، پھر آپ متقی نہیں ہو سکتے، آپ پرہیزگار اور خدا ترس بندے اللہ کے نہیں ہو سکتے۔ اسلام صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے۔ اسلام صرف عبادات کے دائرے میں انسان کو محدود رہنے کے لیے نہیں کہتا ہے۔ اسلام پورا ایک نظام زندگی ہے، اسلام پورا ایک دستور حیات ہے، اور زندگی کے ہر مسئلے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے اور کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آدھا اسلام میں رہو اور آدھا آپ اپنی خواہشات کے مطابق آپ کی زندگی ہو۔ آپ کی زندگی آپ کے خواہشات کے مطابق نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی زندگی آپ کی اپنی خود ساختہ ترجیحات کے مطابق نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے، اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنی خواہشات پر چلنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی خود ساختہ ترجیحات کی راہ پر چلنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں۔ اس نے جو ہدایات دی ہیں، اس نے جو تعلیمات دی ہیں، اس نے جو راستہ ہمارے لیے دیا ہوا ہے، اس راستے پر چل کر کے، اس کی ہدایات، اس کی تعلیمات کو اپنا کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو تقوی صرف عبادات کے اندر اپنے آپ کو بہتر، کھرا اور پرفیکٹ بنا کر رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کے اندر ہم کو اسلام اور اسلامی تعلیمات کے مطابق چلانے کا نام ہے تقوی۔